بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوائلٹ میں تھوکنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ٹوائلٹ جاتے ہیں اور وہاں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو تھو 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 کرنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر تھوکتے ہیں ادھر تھوکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ جانیں کہ ٹوائلٹ میں اس طریقے سے اگر کوئی مسلمان تھوکے یا کوئی انسان تھوکے تو اس حالت میں شرع کا کیا حکم ہے؟ اس سے کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، یا یہ کام بالکل درست ہے؟ کیا ہے اس کا مسئلہ؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے آج ہم تفصیل سے آپ کے روبرو گفتگو کریں گے۔ ناظرین محترم، آپ اتنی بات دل و دماغ میں بیٹھا لیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات ہے ان میں سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر بھیجا۔ تو جب انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو اس کے جسم کے پارٹس اور اس کے جسم کے ہر حصے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کے منہ سے نکلنے والا تھوک بھی بہت ہی احترام کی چیز ہے اور قابل احترام ہے۔ تو اسی کے پیش نظر کتابوں میں آیا ہے کہ جب انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کا تھوک بھی ایک پاکیزہ چیز ہے، احترام کی چیز ہے، تو اس کے پیش نظر اس کو گندی جگہ پر پھینکنا یہ شرع میں ممنوع ہے۔ ممنوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ناجائز و حرام نہیں کہہ سکتے، البتہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ بہت سارا کام ہمارے شرع میں ایسے ہیں کہ جو حرام تو نہیں ہوتے ہیں لیکن شریعت اس کام کو پسند نہیں کرتی ہے۔ تو اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ انسان کا تھوک جو ہوتا ہے وہ محترم چیز ہے، ایک پاکیزہ چیز ہے، تو اسی بنا پر اس کو ناپاک جگہ پر گرانا یہ شرع کو ناپسند ہے۔ یہ تو ہم نے جائز اور ناجائز یا صحیح اور درست کی بات کر دی، یہ صاحب بہار شریعت نے ایسا ہی لکھا ہے کہ یہ کام منع ہے۔ لیکن آئیے اب کچھ دوسرے بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر تھوکنے سے دو خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹوائلٹ میں تھوکنے کے عادی ہوتے ہیں، کبھی کبھی تھوک دیا وہ الگ بات ہے، جو عادی ہو جاتے ہیں ان کے دانت کے پیلے ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے، یعنی ان کا دانت پیلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص ٹوائلٹ میں تھوکنے کا عادی ہوتا ہے تو اس کے اندر نسیان کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ نسیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، ابھی کوئی سامان کہیں رکھا بھول گیا، ابھی کوئی چیز کہیں رکھی، کوئی بات کہی بھول گیا، تو اس کو کہتے ہیں نسیان کی بیماری۔ عام طور سے اس نسیان کی بیماری کے ریزنز بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر تھوکنے سے بھی یہ دانت کا پیلا ہونا اور یہ بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ نور العزا کی شرح میں صاحب مراقل الفلاح نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ دونوں بیماری ٹوائلٹ میں تھوکنے کی عادت ڈالنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ٹوائلٹ کے اندر تھوکنے میں کتنا نقصان ہے۔ تو اسی بنا پر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک طرح کی گندی عادت ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، تو یہ کام آپ وہاں پر نہ کریں۔ ہاں کبھی کبھی اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ آپ کے منہ میں بالکل تھوک بھر گیا ہے اور آپ نہ اس کو نگل پا رہے ہیں نہ اگل پا رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ کہ کنارے کہیں ڈال دیں، وہ الگ بات ہے اگر بھر جائے تو۔ لیکن اگر نارمل کنڈیشن ہے تو اس کو ٹوائلٹ کے اندر نہ تھوکیں، بلکہ باہر کسی جگہ پر جہاں تھوکنے کی جگہ ہو، واش بیسن وغیرہ ہے یا واش روم میں کوئی ایسی صاف ستھری جگہ ہے جہاں تھوک پھینک سکتے ہوں اور وہ پانی کے ساتھ بہہ کے چلا جائے گا، تو ایسی جگہ پر آپ تھوک کو پھینکیں، کیونکہ انسان کے جسم کے ہر حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے۔ تو اسی بنا پر اپنے تھوک کو بھی ادھر ادھر پھینک کر بیماری کی شکایت اپنے اندر آنے نہ دیں، اور اس چیز کا آپ اہتمام کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔